بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بڑے احترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ المائدہ 6 پارہ اور آیت کریمہ 64 سے شروع ہے، اور آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے مسلمانوں کے دو کمال۔ پہلا کمال کہ اللہ پر اور اللہ کی تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور دوسرا کمال مسلمانوں کا کہ ان کی عمل اطاعت شعاری کرنا، جس طرح اللہ کا حکم ہے اس اللہ کے حکم کو من و ان بجا لانا، اور جس طرح اس اللہ کی نازل کرتا کتابیں ہیں ان کو بھی من و ان ماننا، اور اس کے نازل کردہ رسولوں کو بھی من و ان تسلیم کر لینا۔ یہ ہیں مسلمانوں کے دو کمال۔ ان کمالوں کے اندر اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین شامل نہیں ہیں۔ تو جس وقت کوئی کام بھی مسلمان کرتے ہیں تو مسلمانوں کے کام کے اندر حجت بازی کرنا، ان کے اندر رکاوٹ ڈالنا، اس کام کے نہ کرنے کا لوگوں کو بتانا اور اس کام کی سازشیں کرنا، یہ سارے کے سارے کام مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ کے کام ہیں۔ اور یہ یہود مسلمانوں کو کیا بخشیں گے؟ یہ تو خود اللہ کی نازل کرتا کتابوں کو انہوں نے نہیں بخشا، انہوں نے تو اللہ کے مبعوث ہوئے پیغمبروں کو نہیں بخشا، اور رہی بات مسلمانوں کو یہ کیا بخشیں گے، انہوں نے تو خود اللہ کو نہیں بخشا۔ جب اللہ کی توہین اور گستاخی کرنے پر یہ آ گئے ہیں تو پھر یہ تم لوگ ان یہود و نصارہ اور مشرکین کے ساتھ دوستی کیسے رکھ سکتے ہو جو گستاخ اللہ اور گستاخ۔ اس وقت ان کی یہ تقریر سنی کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کریم اب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، لہذا قرضہ ہمیں دینا ہے۔ اللہ کو گویا کہ ہم امیر ہو چکے ہیں اور فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اللہ تو محتاج ہو گیا ہے، اب ہم سے مانگنے لگ گیا ہے۔ یہ باتیں جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہاں پر جا کر سٹیج کے اوپر ان کو سمجھایا کہ یوں نہ ہو کہ اللہ کی گستاخی بن جاتی ہے، لہذا وہ بات کو نہ مانے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہشت کے اندر آ کر، جلال کے اندر آ کر اس آدمی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ جس وقت تھپڑ مارا، بعد میں ہمارے پیغمبر کے پاس مقدمہ چلا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے ابوبکر صدیق کو بلا لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر یوں ہی گواہی دی کہ یہ باتیں اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ گستاخانہ لفظ بولا تھا،
اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا ہاں بھائی تو نے ایسی بات کی ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا فہد جی میں نے تو اس طرح کی اللہ کی کوئی گستاخی اور توہین نہیں کی، منکر ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ کریم نے سورۃ آل عمران کی 181 نمبر آیت کریمہ ابو بکر صدیق کی گواہی کی شان کے اندر اتار دی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء۔ جس وقت ابو بکر صدیق کی شان کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی تسلی ہوگی کہ یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا تو وتیرہ اور شعار بھی یہی ہے کہ ایمان والوں کو بدنام کرنا، اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر بھی تحریفات کرنا اور خود اللہ کریم کی گستاخی کرنا بھی ان کا شعار ہے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کو بھی نہیں بخشیں گے تو اللہ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ لہٰذا وہ کہنے لگے وقالت اليهود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھوں بند ہو چکے ہیں، وہ جس طرح گردنوں کے اندر اس طرح جکڑ دیا جاتا ہے اور ہاتھ مٹھیوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی سخی آدمی، کوئی مال و دولت والا آدمی وہ اپنے مال کو خرچ نہ کر سکے۔ اللہ کریم نے فرمایا وقالت اليہود، یہود بھی اسی طرح کہنے لگے اور میرے خلاف کہنے لگے، کہتے کیا ہیں؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کریم اب خرچ نہیں کرنا چاہتا، الٹا ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اللہ کریم نے جواب کے اندر ان کے شکوے کا جواب دیا، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند چڑھ چکے ہیں، ان کے ہاتھ ایسے بخل کی طرف آ چکے ہیں، بخیلی ان کے اندر آ چکی ہے کہ اب وہ اللہ کے نام کی بجائے دوسروں کے نام کا بھی نہیں دینے کے لیے تیار۔ اللہ کریم فرماتے ہیں غلت ایدیم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ویسے تو اللہ کریم کا کوئی ہاتھ ہے ہی نہیں، لیکن یہاں قدرت کا ہاتھ موجود ہے، کیونکہ اللہ کریم جس وقت وافر مقدار کے اندر کسی کو انعام کرتا ہے اور اپنی راہ کا اپنا خرچ کرتا ہے تو پھر انسان سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں تیرے اوپر یہ مال دے رہا ہوں، تجھے پر یہ خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے جو ہی جس وقت ان یہودیوں سے ہاتھ کھینچا اور ان کو لاچاریاں اور بیماریاں آنے لگی، جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ اعراف آیت کریمہ 94 کے اندر وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون۔ اللہ کریم نے فرمایا آیت نمبر 94 ہے سورۃ اعراف ہے، جس وقت بھی ہم نے کوئی نبی کسی بستی کی طرف بھیجا ہے اور جس وقت کوئی نبی آ جاتا ہے پھر اللہ کریم ان بستی والے باشندوں کو آزمانے کے لیے ان کی روزی کے اندر قلت کر دیتے ہیں، ان کو آزمانے کے لیے ان کو وافر مقدار کے اندر دولت نہیں ملتی، لاچاریاں بھی آ جاتی ہیں، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، ان کو امتحانات کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون۔ جس وقت بھی کوئی نبی کسی بستی کی طرف آیا ہے، چاہے بنی اسرائیل والوں کی طرف جتنے بھی پیغمبر آئے ان بنی اسرائیل والوں کو سبق سکھانے کے لیے، کیونکہ جس وقت بھی کوئی نبی آتا ہے ہم اس کے باشندوں کو بالباساء والضراء لاچاریوں اور تکلیفوں کے ساتھ جکڑ لیتے ہیں، والضراء لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں پھر وہ رجوع کریں
کریں اور اس پیغمبر کو بھی مان لیں اور ایمان لے آئیں، لیکن یہ یہودیوں کا معاملہ ہے۔ جس وقت ان پر بنی اسرائیل کے اللہ کریم نے پیغمبر بھیجے، موسیٰ علیہ السلام آئے، شموئیل علیہ السلام آئے، حزقیل علیہ السلام آئے، موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام آئے، پتہ نہیں کتنے پیغمبر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 4000 کے قریب پیغمبر بنی اسرائیل والوں سے ہوا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا جس وقت بھی ان کے پاس پیغمبر آئے ان کو وافر مقدار کے اندر کھانا بھی دیا، لیکن انہوں نے اس کے حساب سے بھی زندگی بسر نہ کی، ایمان نہ لائے، اللہ کی کتابوں کو بھی نہ مانا، حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ آ گیا جس وقت ہم نے لاچاریوں اور دشواریوں کا سامنا کیا، جس وقت ان کے ہاتھ تنگ کر دیے، ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ملا، اس وقت کیا الزام لگانے لگے، ید اللہ مغلولہ، اب تو اللہ کا ہاتھ بھی بند ہو چکا ہے، ہم پر اللہ کریم کوئی انعامات کی بارش بھی نہیں نازل کر رہا، کیا وجہ بن گئی ہے؟ اللہ تو بخیل ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کریم نے جواب دیا غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، وہ آگے خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے مال کے اندر اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ کریم نے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اللہ کی رحمت سے بھی وہ نا امید ہو گئے، رحمت سے بھی محروم ہو گئے، اور وہ ملعون ہو گئے بما قالوا، جو انہوں نے الفاظ بولے، اللہ کی گستاخی کی۔ اللہ کریم نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، کشادہ ہیں، جس وقت چاہتا ہے وہ اللہ کریم خرچ کرتا ہے، ينفقو کیف یشاء، جس طرح بھی چاہے وہ خرچ کرتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور یقیناً ضرور بضرور اللہ کریم ان میں سے بہت لوگوں کو دے گا ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف میرا پیغمبر نازل ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی بھی آئے گی، طغیانی بھی آئے گی، و کفرا، اور کفر بھی آئے گا۔ ان لوگوں کو اللہ کریم کفر کے اندر ہی ڈالے گا، سرکشی کے اندر ہی ڈال دے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کے درمیان دشمنی اور بغض اور عداوت ان کے اندر ڈال دیں گے، اور یہ دشمنی اور عداوت یہ ان کے درمیان کوئی وقت کے لیے متعین نہیں، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان پر مسلط رہے گی۔ یہ ہیں یہودی جنہوں نے اللہ پر بھی فتویٰ لگانے سے گریز نہیں کیا، گستاخی کر دی، توہین امیز جملے ایسے بولے کہ اب ہمارے پاس ایسی تنگ دستی آ گئی ہے، مال بڑا تھا، دولت مند تھے، امیر تھے، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں تنگ دستی آ گئی ہے، ہمارے کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، کام کاج کے لیے کوئی ذریعہ مہیا نہیں ہو رہا، کیا وجہ بن گئی ہے؟ تو اعتراض خود اللہ پر کرنے لگ گئے، کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ اب بند ہو چکے ہیں، اب انعامات کی بارش ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہی۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم جس طرح قرضہ مانگ رہا ہے تو اللہ کریم اب محتاج ہو چکا ہے، ہم مالدار ہو چکے ہیں، یہ حالت ان کی ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہاتھ ان کے تنگ ہوئے ہیں، غلت ایدیہم،
وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو بھی انہوں نے کہا ہے اس وجہ سے وہ رحمت سے محروم ہو گئے۔ یہ اللہ کریم کی طرف سے رحمت ہے جو اللہ کریم نے بغیر مانگے انسان کو عطا فرما دیے۔ انسان کا 360 وجود کا جوڑ بغیر مانگے اللہ کریم نے عطا کر دیا۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، موسموں کی تبدیلی، ستارے، چاند، سیارے اور اسی طرح شکار، یہ جانور، حیوانات، نباتات، یہ ساری کی ساری چیزیں بغیر مانگے اللہ کریم نے ہمیں عطا کر دی۔ تو یہ اللہ کریم کی ہمارے اوپر رحمت تھی اور فضل تھا، لیکن اس رحمت اور فضل سے وہ یہودی محروم ہو گئے، جس وجہ سے انہوں نے اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ اب یہ قیامت تک ان کے اندر دشمنی اور بغاوت چلتی رہے گی، لہذا مسلمانوں تم ابھی سے سمجھ جاؤ، ان اسرائیلیوں اور ان یہودیوں کے ساتھ تعلق چھوڑ دو اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی اور تعلق اپناؤ۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب کبھی بھی اوقدوا نارا، جب کبھی بھی آگ سلگاتے ہیں، جلاتے ہیں، للحرب لڑائی کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ کریم اس کو اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے جلال اور فضل کے ذریعے اس کو بجھا دیتا ہے۔ ہر طرح کے منصوبے ان کے ناکام کر دیتا ہے، ان کی سازشیں ساری ناکام کر دیتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ کوئی چواتی، کوئی تیلی بھڑکانے کے لیے لگاتے ہیں کہ ایمان والوں کا تیس نیس کر دیا جائے، اسماعیل اور اسلام کا نام ہی جڑ سے ختم کر دیا جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں اطفأها اللہ کریم اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین کے اندر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگے چلے جاتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے اندر فساد برپا ہو جائے، لیکن واللہ لا یحب المفسدین، اللہ کریم تو فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کریم فساد برپا کرنے والوں سے تو محبت نہیں کرتا۔ اس لیے جس وقت بھی وہ کوئی آگ بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ کریم اپنی رحمت اور فضل ایمان والوں پر لا کر اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اخروی اللہ کریم نے تخفیف ان یہودیوں کے لیے نازل کی، او یہودیوں، اہل کتاب، یہود و نصارا، لو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، ایمان والوں کا ساتھ دینے لگ جاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم تو یقیناً ضرور ہم ان سے ان کی خطاؤں کو بھی دور کر دیتے، معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
رحیم، اور یقیناً ہم ان کو نعمتوں والے باغات کے اندر داخل کر دیتے، لیکن یہ دنیا کے اندر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا آخرت کے لیے کچھ اگر سوچنا ہے تو ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، تب تمہارا جنت کے اندر اعلیٰ مقام بن سکتا ہے۔ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ کریم معاف کر دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اس لیے وہ نہیں کرتے کہ انہوں کا ایمان تورات پر نہیں ہے، ان کا ایمان انجیل پر نہیں ہے، ان کا ایمان اللہ پر بھی نہیں ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا کر لیتے، ایمان اپنا اپنا لیتے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، یا تورات اور انجیل پر ایمان لے آتے، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر بے شک وہ اقاموا التوراۃ، تورات اور انجیل کے قائم کرنے میں اپنا رویہ سیدھا کر لیتے، اقام التورات سیدھے ہو جاتے اور من تورات کو مان لیتے، والانجیل انجیل کو مان لیتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ان کو بھی مان لیتے، لَأَكَلُوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو پھر کیا ہوتا ان کے اوپر، لَأَكَلُوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یقیناً وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اتنی وافر مقدار کے اندر ان کے اوپر رزق آتا اللہ کریم کی طرف سے۔ اگر یہ کام کر لیتے، تورات اور انجیل اور جو نازل کردہ ہے ان کو مان لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں ان میں سے اللہ کریم فرماتے ہیں منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے جو سیدھی راہ پر چلنے والی ہے، مقتصدہ اعتدال پسند ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت ان میں سے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یقیناً وہ کھا لیتے، یعنی اوپر سے من و سلوہ آتا رہتا، کھاتے رہتے، لیکن ان کو وہ بھی نہ بچا۔ انہوں نے آگے سے نئی ڈیمانڈ شروع کر دی، من فوقہم، اوپر سے آنے کی بجائے، یعنی آسمان سے ایسے بھی حالات آتے کہ اللہ کریم آسمان سے ان کو رزق پہنچاتا، بارشیں ہوتی اور پھر زمین سے رزق اگتا، وَمِن تحت ارجلہم، اپنے پاؤں کے نیچے سے وہ کھاتے، یعنی خزانے نکل پڑتے، نباتات اگ پڑتے، سبزیاں ترکاریاں اگ پڑتی ہیں، اور اتنی ترقی کرتے کہ پھر وہ ان کو اللہ کریم کسی کا محتاج نہ کرتا۔ لیکن یہ لوگ اللہ کریم نے عیش و آرام دینے کے باوجود انہوں نے فتوے خود اللہ پر لگائے کہ اب نعوذ باللہ اللہ کنجوس ہو چکا ہے،
بخیل ہو چکا ہے، اب ہمیں دو چاریاں لاچاریاں اور بیماریاں آ چکی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، ایسے حالات کیوں پیدا ہو گئے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا تم لوگ تو ایمان والوں کو نہیں بخشے، تم لوگوں نے تو اللہ کے رسولوں کو نہیں بخشا، تم لوگوں نے تو اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو نہیں بخشا، اور حتیٰ کہ تم لوگوں نے میں اللہ کریم کو بھی نہیں بخشا، تو پھر تمہارے اوپر یہ لاچاریاں اور بیماریاں تو آتی ہی رہیں گی۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایسے گروہ کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اعتدال پسند ہیں اور مقتصدہ سیدھی راہ چلنے والے ہیں، جن میں سے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی بن گئے، یہودیوں میں سے جن کا نام سر فہرست گنا جاتا ہے عبداللہ بن سلام، اور اسی طرح حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو اللہ کریم نے جس وقت ہدایت ان کے دی تو یہ ایمان لے آئے اور اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی بن گئے۔ یہ ہے منہم امۃ مقتصدہ، اور وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت سارے ایسے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کا علاج بھی میں اس طریقے سے ہی کرتا ہوں، ان پر لاچاریاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مصیبتیں دکھ یہ اللہ کی طرف سے آئے گا اور اللہ ہی ڈالے گا۔ یہ صرف اور صرف یہ کام کرتے ہیں مسلمان آدمی کرتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اسی کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار آتا ہوں تو وہ ہوا یشفین، وہ اللہ کریم مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ایمان والے کی چاشنی ہے، اور ایمان والے کی یہ دل کا سکون ہی یہی ہے کہ جب بھی کوئی اس پر مصیبت آتی ہے تو ڈائریکٹ رابطہ اس کا صرف اور صرف وحدہ لا شریک ذات سے ہوتا ہے اور کسی ذات سے نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد